اچھا، علاج کے سلسلے میں سب سے ضروری ہدایت جو ہے وہ یہ ہے کہ اصول کی پیروی کریں۔ ضروری ترین بات جو میں اپنے سارے دوستوں سے کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نظریہ مفرزہ کے جو قائم کیے ہوئے اصول ہیں ان سے نہ ہٹیں۔ مطلب ہے کوئی اصول یہ بنایا گیا ہے کہ اصول جو صابر صاحب نے شروع میں بنایا ہے وہ یہ ہے کہ مقام مرض مقام تحریک ہے۔ اچھا، اور علامات جتنی ظاہر ہوں گی وہ یا تعلیل میں ہوں گی یا تسکین میں ہوں گی۔ علاج اس کا صرف یہ ہے کہ آپ تسکین کے مقام پر تحریک پیدا کر دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہی آپ تسکین کے مقام پر تحریک پیدا کریں گے تو جہاں تحریک ہے وہاں تسکین ہو جائے، تعلیل ہو جائے گی، جہاں تعلیل ہے وہاں تسکین ہو جائے گی، یعنی پوری کی پوری روٹیشن جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ جہاں پر حالت تسکین وارد ہوتی ہے تو عضوی، فعلی، عملی زندگی پر وہاں جمود طاری ہو جاتا ہے، اور اس کو تحریک پیدا کر کے ہی روب عمل لایا جا سکتا ہے۔ اب زکام کے کیس میں آپ دیکھیں کہ اعصابی تحریک ہوئی اور عضلات میں تسکین ہو گئی۔ اب عضلات میں تحریک پیدا کرنے سے یہ رسوبات جذب بھی ہوں گی اور اعصاب میں تحلیل بھی ہوگی، اور جمود کی بحالی بھی شروع ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک گزارش یہ بھی ہے کہ تحریک کو جب بھی آپ علاج کے سلسلے میں کریں تو اس میں یعنی تحریک کو، جو بھی تحریک ہے اس کو مکمل کریں۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے جو ہم لوگ بھولتے ہیں۔ تحریک کو مکمل کریں۔ مکمل کیا ہے؟ مثلاً اعصابی تحریک ہے، اس میں نزلہ زکام لگا، آپ اس کا عضلاتی اعصابی علاج کریں، اسی وقت آرام آ جائے گا۔ لیکن وہ آپ چھوڑ دیں گے تو وہ تحریک جو واپس اعصاب میں چلی جائے گی اور پھر کوئی اور اس کی جو ہے نا وہ صورت ظاہر ہونی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر عضلاتی اعصابی ٹھیک کرنے کے بعد تحریک کو آپ عضلاتی غدی میں لے گئے، تحریک واپس اعصاب میں نہیں جائے گی، یعنی تحریک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ عضلاتی اعصابی ہے تو اس میں اعصاب تو موجود ہیں نا ابھی۔ اچھا، تو جب آپ اسے یہیں چھوڑ دیں گے، برودت بھی اسی طرح رہے گی، تو وہ تحریک جو ہے وہ واپس دوبارہ لوٹ جائے گی۔ اور ہمارے ناکامی بعض اوقات جو ہوتی ہے وہ اس لیے میں یہ ایک رجحان یہ ہے نا، جو ٹرینڈ ہے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ ایک دن میں آرام آنا چاہیے، چاہے اسٹیرائڈ سے آئے، چاہے ٹیکے سے آئے، چاہے کسی چیز سے آئے، ایک دن میں آرام آنا چاہیے۔ تو ایک دن میں آرام لے کے چھوڑ دیتے ہیں ہماری دوائیں بھی، اور دوسرے دن دوبارہ تحریک جو ہے وہ اگر عضلاتی اعصابی کو عضلاتی غدی تک پہنچا دے۔ عضلاتی غدی میں آپ دیکھیں کہ اس میں اعصاب نہیں ہیں، اعصاب نہیں ہیں تو وہ واپس نہیں جائے گی۔ اچھا، تو اس تحریک کو مکمل کریں، اور اگر نامکمل رہے گی تو مرض کا کلی ازالہ بھی نہیں ہوگا، اور علاج چھوڑنے سے مرض بھی دوبارہ عود کا رہے گی، تحریک بھی واپس مڑ جائے گی۔ تحریک کا مکمل کرنا یہ ہے کہ کیمیکلی بھی اور مکینیکلی بھی آپ عضو کے افعال کو بحال کریں۔ اس لیے زکام کا کلی علاج جو ہے اس تحریک مکمل کرنے میں ہے، اور تحریک مکمل ہوگی عضلاتی غدی تحریک، اور جو ہی آپ وہ مکمل کر لیں گے خدا کے فضل سے آپ کی مرض جو ہے یہ واپس دوبارہ وہاں نہیں جائے گی۔ اب علاج کے سلسلے میں آپ مجھ سے بہتر نسخہ دان ہیں۔ میرے نزدیک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی زکام کا شدید قسم کا مریض، انتہائی قسم کا اعصابی سوزش کا مریض اگر آپ کو پاس کو آتا ہے تو آپ اسے فوری طور پر 2 نمبر دوائی جو ہے وہ عضلاتی اعصابی دوائی جو ہی آپ دیں گے اسے کوئی رک جائے گا۔ جب رک جائے گا تو اس وقت آپ اسے چھوڑ نہ دیں، بلکہ آپ اسے عضلاتی غدی دیں۔ عضلاتی غدی بھی میں نے دیکھا ہے بہت دفعہ، یہ میں نے تجربہ کیا ہے، کوئی ایلوپیتھی دوائی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی ایلوپیتھی دوائی، یہ کہتے ہیں نا کہ ٹیکہ لاؤ تھوڑی دیر بعد آرام آ جائے، میں کہتا ہوں کہ آپ عضلاتی غدی دوا
دیں تو وہ مریض متم میں ہوگا تو اسے آرام آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ آپ 3 نمبر شدید جو ہے وہ جاوتری والی دیں نا. اور اس کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ کریں جو وقتی ضرورت کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو اسے کہ برشاشے، میں نے برشاشے کیپسول بھرے ہوئے، اچھا اس میں برشاشے کیپسول ایک کیپسول اس کے ساتھ دے دیں، اور یا اس کے ساتھ وہ جو آب شفا ہے نا، وہ اجوائن خراسانی اور تتورا اور ریحان الخطائی والی ایک ساتھ وہ دے دیں. 3 خوراکوں میں مریض مکمل طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس کا ناک بھی بند ہو گیا ہے، اس کی کھانسی بھی ختم ہو گئی ہے، گلے کی سوزش بھی ختم ہو گئی ہے، اور اس کی جو کسل مندی تھی، جسم ٹوٹ رہا، یہ بھی ختم ہو گئی ہے. اتنی زبردست دوائی ہے، کوئی اس کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اور پھر یہ ہے کہ اس کے آفٹر میتھ نہیں ہیں، کسی قسم کا کوئی آفٹر ایفیکٹ اس کا وہ ظاہر نہیں ہوگا جس طرح انگریزی دواؤں کا ہوتا ہے یا دوسری دواؤں کا ہوتا ہے. تو 3 نمبر ملین آب شفا کے ساتھ یا اس برشاشے آپ دینا ہے، برشاشہ آپ نے دینا ہے نا، تو وہ ایک وقتی رعایت ہے. وقتی رعایت میں یہ ہے کہ وہ 2 یا 3 خوراک سے زیادہ آپ نہیں دیں گے، وہ نہ اتنی دینے کی ضرورت پڑتی ہے.